تقریباً 2/3 قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اب ترتیب مصحف میں تو پہلے یہ صورتیں آ رہی ہیں کہ جو مدنی ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت نازل ہوئی جبکہ 2/3 قرآن ان سے قبل نازل ہو چکا ہے۔ جو مضامین ان 2 رکوعوں میں آئے ہیں وہ نہایت تفصیل کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ، بلکہ یہ کہ جو ایمانیات ہیں ان کے ضمن میں رد و قدح، اعتراضات، ان کے جوابات اور ان پر اتمام حجت نہایت تفصیل کے ساتھ مکی صورتوں میں ہو چکی ہے۔ یہ جو 2 رکوع ہیں ان کی بھی ایک تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ تیسرے رکوع کے نصف اول میں 5 آیات میں، کل 9 آیات پر مشتمل ہے تیسرا رکوع، 5 آیات میں پہلی آیت میں قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک جملے میں، ایک آیت میں یہ قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ، تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ، اور یہی وہ مقصد ہے جو عضو قرآن تخلیق جن و انس کا ہے۔ اس کے بعد اس سمیت پھر توحید، رسالت اور معاد، جو 3 بنیادیں ہیں ایمان کی، ایمانیات ثلاثہ، ان کی تفصیل آ چکی ہے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، مکی قرآن کا اصل موضوع وہی ہے، ایمانی مباحث، ایمان کی دعوت۔ اس کے بعد کچھ فلسفیانہ مضامین آئے جن میں اہم ترین ہے ہدایت و ضلالت کا اللہ کا قانون کیا ہے۔ جن لوگوں کے اپنے اندر کجی ہے، جن کی نیت میں فطور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اور جن لوگوں کے اندر خلوص ہے اور وہ طالب حق ہے، طالب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ انسان کی اپنی نیت، اس کی اپنی طلب، اس کا اپنا ارادہ ہے۔ اس کے بعد تیسیر ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ہے، تسہیل ہے، جو راستہ انسان چوز کرتا ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اسی ضمن میں انسان کا جو مرتبہ ہے اور حیات انسانی، اس کی جو عظمت ہے، اس کے 4 ادوار جو ایک آیت میں آئے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس پر میں تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ علامہ اقبال کے وہ الفاظ کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہب دواں ہر دم جواں ہے۔ اس کے بعد جو آیت تھی اس کا کچھ حق ادا ہونے سے رہ گیا تھا، اسی لیے میں اب اس کی آیت کو دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے کہ تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ کے زمین میں ہے کل کا کل۔ اس سے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، اگلے رکوع کے مضمون کا گویا کہ یہ تمہید بنی ہے، یہ لنک ہے ان دونوں رکوعوں کے مضامین میں۔ انسان کے لیے بنایا گیا جو کچھ اس زمین میں ہے کل کا کل۔ اسی سے پھر خلافت کا وہ مضمون متعلق ہو جائے گا کہ جو اگلے رکوع میں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ ہے کہ جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گیا، ثم استوى الى السماء، وہی ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے کل کا کل، پھر وہ متوجہ ہوا بلندی کی طرف۔ یہ استوا کے معنی ہے برابر، سیدھے کھڑے ہو جانا۔ خط استوا وہ ہے کہ جو ہمارے اس کرۂ ارضی کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن جب اس کے بعد صلہ الی کا آتا ہے، سیدھے ہو جانا کسی شے کی طرف، یعنی اس کا قصد کرنا، اس کا ارادہ کرنا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ پھر وہ بلندی کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور اس نے انہیں برابر کر دیا۔ یہ وہی لفظ آ گیا، سوا سے یہ تسویہ ہے، باب تفعیل سے، سوا یسوی تسویۃً، برابر برابر کر دینا، درست کر دینا، ہموار کر دینا۔ فسواہن، تو کر دیا ان کو برابر برابر، ہموار، 7 سماوات، 7 آسمانوں کی صورت میں، 7 بلندیوں کی صورت میں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔
اس میں جو کلمہ سما آیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگرچہ عام تصور تو یہ بنتا ہے ذہنوں میں کہ پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، پھر اس میں کہیں زمین کی بھی تخلیق ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید جس شے کو زمین اور آسمانوں سے تعبیر کرتا ہے ان کی تخلیق میں قرآن حکیم میں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تخلیق زمین کی ہوئی، پھر یہ آسمانوں کی شکل جو ہے ایک اس کی تشکیل ہوئی ہے اور ان کی صورت گری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ سما جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سما تراخی کے لیے، کسی شے کے بعد آنے کے لیے یہ دلیل قطعی ہے۔ تو ترتیب زمانی جو ہے تخلیق میں وہ عذر قرآن یہ ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور زمین میں جو اشیاء ہیں وہ بھی پہلے تخلیق کر دی گئی ہے، اس کے بعد آسمان کی تخلیق جو ہے وہ اپنے کسی تکمیلی مرحلے میں داخل ہوئی۔ یہ مضمون چونکہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ اس کی تشریح اور تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اجمالاً وہ آیات آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں، دوسرے رکوع کی، اور یہاں بھی انداز وہی ہے جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، وہی انداز یہاں ہے قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم واقعی کفر کرتے ہو؟ یہ وہ سرٹن قسم کا انداز ہے کہ در حقیقت یہ کفر تمہارا مصنوعی ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے، دل میں تم مانتے ہو، کیا واقعی تم انکاری ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم واقعی کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے کہ زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں؟ اب یہاں نوٹ کر لیجئے 2 دن۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، کیا واقعی تم اس کے لیے کوئی مد مقابل سمجھتے ہو؟ یعنی یہ کہ اگر تم بھی خود اپنے گریبانوں میں جھانکو گے، اپنے دلوں کو ٹٹولو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری فطرت ابا کرتی ہے اس سے کہ اللہ کا کوئی مد مقابل نہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں لفظ آ چکا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کے مد مقابل ہمسر نہ قرار دے دو جانتے بوجھتے۔ ذالک رب العالمین، وہی ہے تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس نے اس زمین میں رکھ دیے لنگر، ڈال دیے لنگر اس کے اوپر سے۔ پہاڑوں کے بارے میں اب یہ جیولوجی کا ایک ایشو ہے، یہ کس طریقے سے یہ ماؤنٹینز جو ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں کس طور سے وجود میں آئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ایک تصور یہ بھی دیا ہے کہ جیسے اوپر سے کوئی شے گاڑی جائے، ہو سکتا ہے کوئی میٹیریلز آئے ہوں، کوئی خلا سے اس طریقے کا مادی جو ہے بوچھاڑ ہوئی ہو زمین کے اوپر اور وہ زمین میں دھسی ہو اور گڑ کر پھر اس نے ان پہاڑوں کی شکل اختیار کی ہو، واللہ عالم۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام۔ یہ جو ترتیب آ رہی ہے خلق السماوات والارض، قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے کہ 6 دنوں میں یہ تخلیق ہوئی۔ اب وہ 6 دن ظاہر بات ہے ہمارے 6 دن نہیں ہیں، ہمارے یہ 24 گھنٹے کا دن کا تصور جو ہے اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دن ہے وہ 1000 برس کے، 50,000 برس کے، اور کل کائنات کا دن کیا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں 6 ملینمز ہیں جن میں کہ اس کی آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ ابھی میں اس کو کل کائنات نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین سے مراد کل کائنات ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ ہو، کوئی خاص گیلیکسی ہو، اسی گیلیکسی کے اندر یہ 7 بلندیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ اسی کے اندر مکمل ہو جاتا ہو، یہ واللہ عالم۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں ابھی متشابہات کے درجے میں، ہمارا علم جو ہے کاسمولوجی کا اور کریشن آف یونیورس، اس کے بارے میں ابھی تک ہماری معلومات محدود ہیں، لیکن یہ کہ میں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ 2 دن نے فرمایا کہ زمین کی تخلیق ہوئی، پھر مزید 2 دن یعنی کل 4 دن ہو گئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اوپر سے لنگر ڈال دیے زمین میں اور اس میں برکت پیدا کر دی۔ اب بارک فیہا یہ وہ چیز ہے کہ جس سے حیات کی نشو و نما ہو سکے۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے میں کوئی چیز کوئی خیر مضمر ہو لیکن پھر اسے ظہور میں لایا جائے، ظہور پذیر ہو جائے۔
وہ ظاہر ہو وہ خیر، تو بارک فیہا ہم نے اس میں برکت رکھی۔ وقدر فیہا اقواتہا، اقوات جمع ہے قوت کی، قوت لا یموت، یہ غذائیں، پھر ہم نے اس میں غذائیں رکھ دی ساری کی ساری۔ یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل اور حیوانات کی تخلیق سے قبل یہ جو ان کی ضروریات تھی وہ اللہ نے پہلے پوری فرما دی، سارا حیات بخش اور حیات افزا مواد جو ہے وہ پہلے فراہم کر دیا ہے، مہیا کر دیا ہے۔ فی اربعۃ ایام، یہ 4 دنوں میں یہ بات مکمل ہوئی۔ سوال للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے بھی، اور ایک مفہوم لیا گیا ہے کہ سب کا اس میں حصہ ہے برابر برابر، جو بھی مخلوقات ہیں گویا کہ وہ اپنے وجود سے ہی سوالی ہیں، محتاج ہیں، ہم نے ان کی تمام احتیاجات کو پورا کرنے کا سامان برابر برابر ہم نے اس میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، یہ الفاظ ہیں جس کے لیے میں نے پھر یہ آیات جو ہیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، کہ جیسے وہاں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، تو یہاں پر 2 دنوں میں زمین کی تخلیق، پھر 2 دن اور ہیں کہ جن میں زمین میں وہ تمام حیات بخش اور حیات پرور جو اشیاء ہیں وہ فراہم کر دی گئی۔ ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈ کی شکل اختیار کرنے میں یہ وقت لیا ہے، زمین کے اندر وہ ساری صلاحیت پیدا ہو گئی جس سے حیات جو ہے اس کا ظہور بھی ہو، اور جو زمینی حیات ہے چاہے وہ نباتاتی ہو حیواناتی ہو، اور یہ کہ پھر اس کی نشو و نما ہو، اس کو جو بھی چیزیں ضروری ہیں وہ مل جائیں۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، یہ لفظ بہت ہے، اہم ہے، جو ہماری سائنس جس طرف جا رہی ہے کہ یہ سب کا سب ایک دھوئے کے معنی تھا، پھر متوجہ ہوا وہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور ایک تو سمجھیے کہ ہوموجینس ماس، کوئی ایک دھوئے کی شکل میں، جیسے کہ ہوا کے اندر اگر نمی کے ذرات ہیں تو وہ پوری ہوا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر منتشر ہے، اسی طریقے سے دخان دھوئے کے معنی تھا یہ، جس سے کہ پھر 7 آسمانوں کی شکل پیدا ہوئی ہے۔ فقال لها والارض وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر اللہ نے حکم دیا اس دخان کو بھی اور اس زمین کو بھی، آؤ دونوں کو دونوں حاضر ہو جاؤ، یعنی ہمارے حکم کو بجا لانے کے لیے، ہمارے فرمان کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے، خواہ اپنی مرضی سے، خواہش سے، اور خواہ جبرن، طوعا اور کرہا۔ قالتا اتینا طاعین، یہ گویا کہ تعبیر ہے صورتحال کی، ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں اپنی پوری آمادگی کے ساتھ، طوع نفس کے ساتھ۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ نے ان کو برابر کر دیا، ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، انہیں تقسیم کر دیا 7 آسمانوں کی شکل میں 2 دن۔ گویا کہ 2 جمع 2 جمع 2 6 کی میزان جو قرآن مجید میں اجمالاً بہت مرتبہ آیا، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ بہت سے مقامات ہیں۔ تو یہاں اس کی تقسیم ہے، اور اس میں بھی ترتیب وہی ہے کہ زمین کی تشکیل، زمین میں جو بھی حیات بخش مواد ہے، حیات پرور جو بھی اللہ نے اس میں چیزیں پیدا کی ہیں، ان کا فراہم کیا جانا یہ پہلے ہو گیا ہے، اور اس وقت تک ابھی اس کے گرد معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آسمانوں نے جو شکل اختیار کی ہے یہ ابھی دخان کی شکل ہے، یہ ایک بہت بڑے ایک بادل کی سی صورت میں، ایک سسپینشن کی شکل میں جو بھی مادہ تھا جس سے کہ پھر وہ آسمانوں کی تشکیل ہوئی ہے، وہ ابھی انڈیفرینشیٹڈ تھا، ابھی اس کے اندر کوئی تشکیل نہیں ہوئی تھی، ہوموجینس قسم کا ماس۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا، پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں ان کو تقسیم کر دیا، اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حصے کا کام ہے اس کو وحی کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور جو سب سے قریب کا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا چراغوں سے، وَحِفْظًا، اور حفاظت کا ذریعہ بنا کر، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سارا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو قدیر ہے، عزیز ہے اور علیم ہے، زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا۔ یہی لفظ جس پر یہ مضمون یہاں ختم ہو رہا ہے اسی پر یہ لفظ وہاں ختم ہوا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، یعنی بنا کر وہ غافل نہیں ہو گیا۔ یہ اصل میں بعض فلسفیانہ اور متصوفانہ جو فکر ہیں ان میں کچھ اس قسم کا بھی ایک خیال موجود ہے کہ بنانے والا تو وہ ہے، لیکن یہ کہ بنانے کے بعد وہ فارغ ہوا، یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے اور وہ اس کی تفصیلات سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے،
ہم میری اس وسیع اور اس کائنات کے کس حصے میں اس وقت کیا واقعہ ہو رہا ہے، کیا ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ یہ تو بس ایک کریشن ہے، جیسے کہ فٹ بال کو ایک زوردار کک لگا دی گئی ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب وہ کک لگانے والے سے اس بال کا کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ جو کچھ بھی زمین میں گھستا ہے، ہر کوئی بیج گر رہا ہے اوپر سے اور زمین کے اندر چلا گیا ہے، جو مٹی میں دب گیا ہے، یا پانی کا قطرہ بارش کا جو ہے گر رہا ہے اور زمین میں جذب ہوا ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها۔ اب اس میں ماں میں جو عمومیت ہے، جو بھی کچھ زمین میں گھستا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، ہر کونپل جو پھوٹ رہی ہے اور ہر بیج جو ہے اس سے جو پتیاں نمودار ہو رہی ہے، وہ سب اس کے لیے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے یا بلندی سے اترتا ہے، جو کچھ کی بلندیوں میں چڑھتا ہے، آسمان کی طرف عروج کرتا ہے، سب اس کے لیے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ کہیں اپنے ہی آپ میں علیحدہ مگن نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اور ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ بصیر ہے۔ یہ تصور جو ہے اس کے ذہن میں رکھ لیجیے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی یہ حصہ ضرور ایسا ہے کہ اس کے بارے میں آسمانوں کی حقیقت، 7 آسمانوں کی حقیقت، ان سے کیا مراد ہے، ابھی ہمارا جو مادی علم ہے وہ اس درجے تک نہیں پہنچا کہ اس کے بارے میں ہم کوئی تیقن کے ساتھ اور کسی تعین کے ساتھ کوئی بات کہہ سکیں، ابھی ہمیں انتظار کرنا ہو۔ اب آئیے جو آج کا ہمارا سبق ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو یہ از کا جو کلمہ ہے، کیونکہ اب یہاں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، تو اس کو نوٹ کر لیجیے کہ از اور اذا یہ 2 کلمات ہیں۔ از جو ہے وہ ماضی سے متعلق ہے، کوئی واقعہ ماضی کا اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو از، اور کوئی مستقبل کا معاملہ ہو جس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اذا۔ جب یہ ہو جائے، جب یہ ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب یہ دھوپ جو ہے یہ سمیٹ لی جائے گی یا سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جو قیامت کے واقعات، حالات جو آنے والے ہیں وہ از آتے ہیں۔ لیکن از کوئی پرانا واقعہ ہے، پچھلا واقعہ ہے، اس کی طرف توجہ دلانی ہے تو یہ از یاد کرو، اور اس سے پہلے مانا جاتا ہے کہ ایک فعل امر جو ہے محذوف ہے، وذکروا یا وذکر، یاد کرو، دھیان کرو، توجہ کرو، تصور کرو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے۔ اب یہاں ظاہر بات ہے کہ خطاب حضور سے ہے، باقی یہ کہ ہر قاری، ہر قرآن کا پڑھنے والا بھی مخاطب ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مخاطب اول حضور۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جبکہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتے۔ یہ رکوع جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، فلسفے اور حکمت قرآنی کا یہ ایک بہت اہم باب ہے، اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ وہ ہے کہ جو آدم اور ابلیس کی سرگزشت پر مشتمل ہے۔ اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ مصحف میں تو یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے واقعہ، لیکن مکی قرآن میں 6 مرتبہ یہ آیا، اور اس کی بڑی ایک عجیب ترتیب ہے، وہ دلچسپی کیونکہ اس کے ساتھ ہوگی آپ کو بھی، اور اس کے حوالے سے یاد رہ سکے گا۔ قرآن مجید کے بالکل وسط میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، یہ گویا کہ جڑی ہوئی 2 صورتیں ہیں بالکل وسط۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی تذکرہ ہے، سورہ کہف میں بھی تذکرہ، اور عجیب بات یہ کہ دونوں کے بالکل وسط میں دونوں صورتیں 12 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور یہ 7واں رکوع شروع ہوتا ہے دونوں کا ان الفاظ کہ جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ جھک جاؤ، سجدہ کرو آدم۔ پھر سورہ بنی اسرائیل سے ایک سورت ادھر چھوڑ دیجئے، پیچھے کی طرف، ابتدا کی طرف آئیے تو سورہ نحل چھوڑ دیجئے تو سورہ ہجر آتی ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قصہ آدم اور ابلیس۔ سورہ کہف سے ادھر چلیے آگے کی طرف تو سورہ مریم ہے، اس میں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اس میں بھی بڑی تفصیل سے یہ واقعہ ہے۔ تو تقریباً یہ 4 مرتبہ تو یہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے یہ قرآن مجید کے واقعے ہے۔ پھر یہ کہ 2 حصے جو ہیں وہ بھی ایک بڑی سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہے، شروع سے 8واں پارہ
اس میں آپ کو سورہ اعراف کا دوسرا رکوع بڑی شرح و بسط کے ساتھ واقع ہے۔ ادھر سے واپس آئیں گے تو 8واں پارہ، 30ویں سے واپس گنتی کیجئے تو 8واں جو ہے وہ 23واں پارہ بنے گا، اس میں سورہ صاد میں پھر وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو بہت ہی سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہے اس قصہ آدم و ابلیس کی قرآن میں، لیکن یہ 6 کے 6 مقامات جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ مکی صورت بالاتفاق یہ ہے مدنی صورت جس میں اس واقعے کا پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ خلاصہ دیا جا رہا ہے۔ البتہ ذرا جو عنوانات ہیں آج کے اس حصے میں اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ پورے رکوع کے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 مضامین بیان ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آدم اور ان کی ذریت کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے، یعنی خلیفۃ اللہ فی الارض، یہ ان کا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے آدم کا۔ پھر یہ کہ اس خلافت کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، اہل اگر ہوئے ہیں آدم اور ان کی ذریت خلافت ارضی کے تو وہ کس بنیاد پر۔ یہ 2 مضامین جو میں نے گنوائے ہیں یہ ایکسکلوسیو ہیں اس مقام پر، بقیہ 6 مقامات جو میں نے گنوائے ہیں ان میں یہ 2 مضامین آپ کو نہیں ملیں گے۔ البتہ ان میں سے 3 مقامات پر ایک اضافی مضمون ملے گا جو یہاں نہیں ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں یہ چیزیں اگر آئی ہیں بائی ریپیٹیشن تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ خالص ریپیٹیشن ہے، تکرار محض نہیں ہے۔ ہر جگہ پر کوئی نئی بات ہے، ہر جگہ کوئی نئی شان ہے۔ پھر جس کانٹیکسٹ میں وہ اس صورت میں مضمون آیا ہے اس کے حوالے سے، اس کے عمود اور اس کے مرکزی مضمون سے اس کا خصوصی ربط ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھیں گے تو اس سے کوئی اور رہنمائی اور علم اور حکمت کے جو ہے نئے گوشے جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں۔ اور وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس مقام پر نہیں ہے وہ ہے تخلیق علم۔ مادہ تخلیق کیا ہے وہ آپ کو جیسا کہ میں ابھی عرض کروں گا کہ وہ سورہ ہجر، سورہ صاد اور سورہ اعراف میں ہے، باقی 3 وہ مقامات بھی اس سے خالی ہیں اور اس جگہ بھی یہ مضمون موجود نہیں، تخلیق علم۔ بہرحال آدم اور ذریت آدم کا مقام اور مرتبہ یعنی خلافت ارضی۔ نمبر 2 خلافت کی اساس علم، وعلم آدم الاسماء کلها۔ یہ 2 چیزیں ایکسکلوسیو، اور یہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اور جیسا کہ ان عنوانات سے خود بخود واضح ہو رہا ہے، فلسفہ اور حکمت کے یہ اہم اور اساسی مضامین ہیں۔ پھر جو مضمون آتا ہے وہ ہے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنا، تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ یہ ان 7 کے 7 مقامات 6 وہ مکی مقامات اور 7واں یہ مدنی صورت ہے سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جنت میں آزمائشی قیام حضرت آدم اور ان کی زوجہ حضرت حوا سلام علیہما، ان دونوں کا آزمائشی مقام، آزمائشی کہنے یا ایک طرح کی ڈیمانسٹریشن کے لیے، تربیت کے لیے، وہ یہ کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری تخلیق میں بھی کچھ خلا ہے، کوئی کمزوری ہے، خلق الانسان ضعیفا، اور اس خلا اور اس کمزوری سے ہمارا دشمن ازلی ہے ابلیس جو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اس کا ایک تجربہ انہیں کرا دیا گیا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ بھی موجود ہے سورہ طٰہٰ میں اور سورہ اعراف میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بلکہ یہاں سورہ بقرہ میں اتنی تفصیل کے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ یہ مضامین جو ہے نہایت اہتمام اور شان کے ساتھ جو آئیں وہ سورہ اعراف، اور سورہ اعراف جو ہے ان 6 مکی صورتوں میں سے یہ سمجھیے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے آخری دور کی ہے، گویا کہ وہ ملحق ہو جائے گی زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ اعراف اور سورہ بقرہ میں زیادہ فرق نہیں۔ پھر یہ کہ آخری بات اور وہ یہ کہ کس طریقے سے ابلیس نے حضرت آدم کو دھوکہ دیا، ورگلایا، اغوا کیا، اور پھر جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبوط آدم کا حکم، اور یہ کہ آخری چارٹر جو دیا گیا ہے کہ اب زمین کا چارج سنبھالو۔ جیسے کسی وائس رائے کو اگر کبھی برطانوی حکومت بھیجتی تھی ہندوستان تو پہلے اس کی کوئی بریفنگ، اس کے لیے کوئی تعلیم، اس کو تمام حالات سے واقف کرانے کا یقیناً اہتمام ہوتا ہوگا، اور پھر وہ اپنا کوئی چارٹر لے کر یہاں آتا ہوگا کہ تمہارے حقوق کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، کہاں کون کون سے معاملات تمہیں لازماً ریفر کرنے ہوں گے مرکزی حکومت کو، تاج برطانیہ کو، اور کن کن چیزوں میں تمہیں آٹونومی حاصل ہے اور جہاں تم اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلے کر سکتے ہو، وہ چارٹر جو ہے۔ تو یہ 5 مضامین ہیں جن میں سے آج جو ہم 5 آیات پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پورا کرا دے، ان میں پہلے 3 مضامین جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ
تقریباً 10 جو آیات ہیں اس رکوع کی، وہ برابر 2 حصوں میں 5 جمع 5 منتقل ہیں۔ لیکن یہ کہ ان کے ضمن میں کچھ تمہیدی بات میں عرض کر دوں، اس میں تینوں مخلوقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ 3 مکلف مخلوق ہیں اللہ کی، جو کچھ کہ ہمیں معلوم ہے۔ ایک تو مخلوقات کا سلسلہ ہے، سیارے ہیں، ثوابت ہیں، سٹارز ہیں، گیلیکسیز ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اسی طریقے سے حیوانات جو ہیں زمین کے، یہ مکلف نہیں۔ مکلف کس معنی میں؟ مکلف جو ہے یہ اس میں مفہوم التکلیف، رسپانسبل، جن پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی، جنہیں کوئی شعور اور ارادہ دیا گیا، جو کسی اپنے شعور ذات بھی رکھتے ہیں کہ ہم ہیں، اپنے وجود کا شعور رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان پر کوئی ذمہ داری بھی ہو اور مسئولیت بھی۔ وہ عوامر اور نواہی احکام کے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کے مخاطب بنائے گئے ہیں، اور اس کا پھر ان پر محاسبہ۔ یہ 3 ہیں صاحب شعور یا خود شعوری رکھنے والی مخلوقات اللہ کی، اور تینوں کے لیولز کو پہچانا۔ بلند ترین مخلوق ملائکہ، اور سب سے پہلے تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، اس قال ربک للملائکہ۔ اس لفظ کو بھی سمجھ لیجیے، الوکا کہتے ہیں عربی زبان میں رسالت، پیغام بری۔ الکنی الیہ، اس شخص نے مجھے پیغامبر بنا کر بھیجا اس کی طرف، فلاں کی طرف۔ الکنی الی فلان، اس شخص نے مجھے فلاں آدمی کی طرف پیغامبر بنا کر، ایلچی بنا کر بھیجا۔ تو اس سے لفظ بنا ہے، یہ اصل میں ہے ملعک، حمزہ بیچ میں آئے گا ملعک، لیکن یہ کہ اس میں پھر جیسے عربی زبان میں ہوتا ہے روانی کو سامنے رکھتے ہوئے ملک بن گیا ہے، وہ حمزہ بیچ میں سے جو حذف کر دیا گیا، اور حمزہ پر جو زبر تھی ملعک میں لام پر جزم ہے، حمزہ کی زبر جو ہے فتح جو ہے وہ لام کو دے دیا گیا تو ملک، یعنی اس کا مادہ وہ ملک یا ملک یا ملکیت نہیں ہے، وہ ملک اور ملک جس سے کہ وہ سارا دوسرا بادشاہ ملک ملک وہ اس سے بنا ہے، لیکن اس کا مادہ ہی بالکل لگا، میم لام کاف نہیں ہے بلکہ حمزہ لام اور کاف الگ، یہ اس کا مادہ ہے۔ ملک وہ ہے کہ جو کسی کی پیغام رسانی کا ذریعہ بنے، کوئی ایلچی کی شکل اختیار کرے، تو اس سے یہ لفظ بنا ہے ملائکہ، اس لیے کہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے انسانوں تک اور تمام مخلوقات۔ اس سے یہ لفظ بنا ہے ملعک، اور ملعک کی جمع پھر وہ حمزہ جو وہاں اڑ گیا تھا ملک میں، وہ جمع میں ظاہر ہو گیا ملائک، اور تا جو ہے اس کے اندر مزید کثرت کے لیے، تا جو ہے یہاں پر تانیث کا نہیں ہے بلکہ ایک تکسیر کا ہے، تو ملائکہ۔ ان کے بارے میں جو باتیں ذہن نشین ابھی کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید میں تو اگرچہ ان کا مادہ تخلیق کہیں بیان نہیں کیا، اللہ نے بنایا، یہ بھی مخلوق ہے، لیکن کس شے سے بنا؟ البتہ حدیث میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ یہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، نورانی ہیں، لطیف ترین وجود کی حامل ہیں، لیکن صاحب تشخص ہستیاں ہیں۔ ان کو ایک خاص دور میں یہ سمجھا گیا کہ یہ صرف فورسز آف دی نیچر کا نام ہے، ان کا کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اور سلف کے تمام اجماع یہ صاحب تشخص اور مشخص وجود علیحدہ، لیکن بہت لطیف شے مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہیں، لہذا فرشتے بھی مختلف صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل بعض اوقات انسانی شکل میں آتے تھے۔ حدیث جبرائیل مشہور ترین حدیث جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، اس میں حضرت جبرائیل کی آمد ثابت ہے ایک انسانی شکل، لیکن یہی در حقیقت انہی فرشتوں کا تصور ہے کہ جو مشرکانہ جو مذاہب، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مشرکانہ مذاہب در حقیقت توحید ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اس لیے کہ نسل انسانی کا آغاز جو ہے وہ شرک سے نہیں ہوا، توحید سے ہوا۔ حضرت آدم پہلے انسان، اور وہ موحد کامل، وہ اللہ کے نبی، لہذا یہ نہ سمجھیے کہ نسل آدم نے جو آغاز کیا ہے، یہ بھی مغربی جو فلسفہ ہے اور جس انداز سے انسان کے تمدن کے ارتقاء کے مراحل بیان کیے جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے میری جہالت تھی، اگنورنس تھی، کچھ معلوم نہیں تھا، وحشت تھی۔ مادی اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس فکر کا تعلق ہے، اللہ کو پہچاننے کا تعلق اور اس کی توحید کا معاملہ،
یہ تو اول روز سے کامل تھا، بعد میں اس میں تنزل ہوا ہے کہ انسان مظاہر پرستی کی طرف، عناصر پرستی کی طرف، وہ جہالت ہے انسان کی، لیکن یہ کہ علم سے جہالت کی طرف گیا ہے، انسان جہالت سے علم کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ مادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان مادی علوم کے اعتبار سے، سائنٹیفک نالج کے اعتبار سے جہالت سے علم کی طرف آ رہا ہے، لیکن یہ جو اصل ہدایت ہے جو اس رکوع کے آخر میں آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس ہدایت کے اعتبار سے تو وہ جو علم ہے صحیح، اس سے در حقیقت انسان نے تنزل کیا ہے کہ وہ شرک کی طرف گیا، اور اس شرک کی جہاں شکل یہ ہوئی کہ مظاہر فطرت کو انسان نے پوجنا شروع کیا، جہاں عناصر جو ہے اس کے معبود بن گئے، وہیں یہ ملائکہ کے بارے میں اس کا تصور جو ہے اس میں یہ گمراہی پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صاحب اختیار ہے، لہذا ان کی بھی کچھ پوجا پاٹ ہونی چاہیے، کچھ ان کو بھی اختیار حاصل ہے، بہت بزرگ ہستیاں ہیں۔ عربوں میں تصور یہ تھا یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ بڑی سفارش جو ہے ان کی چلے گی، اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ سفارش کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور یہ سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ گمراہی ہے۔ ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات اور قرآن مجید کے مختلف مقامات سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت برگزیدہ ہستیاں ہیں، نورانی الاصل ہونے کی بنا پر، نوری الاصل ہونے کی بنا پر اللہ سے بہت قرب انہیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ تلقی کرتے ہیں، اور ترشحات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قبول کرنے اور جذب کرنے کی صلاحیت ہے، احکام خداوندی براہ راست ان کو پہنچتے ہیں اور یہ آگے پہنچاتے ہیں، لیکن اختیار اور ارادہ اور یہ کہ وہ کوئی معصیت اور گناہ کی طرف کوئی رجحان ہو، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے۔